ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے اس سے قبل ایک درس ہو چکا ہے جس میں متع کے مسئلہ پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی. آج کے درس میں بھی کچھ مزید گزارشات اسی عنوان کے حوالہ سے کرنی ہے. گزشتہ درس میں میں نے قرآن حکیم کی آیات مبارکہ پیش کی تھی مختلف مقامات سے کہ جن میں اللہ رب العزت نے جنسی تعلق کے حوالہ سے جو اجازت دی تو وہ صرف دو قسم کی خواتین، ایک بیویاں اور دوسری لونڈیاں، ان کے حوالہ سے اجازت دی، اور ان سے ہٹ کر کوئی بھی تیسری صورت اس کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی. یہ آیات مبارکہ میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں. پھر میں نے کچھ اور آیات مبارکہ اس حوالہ سے بھی ذکر کی کہ شریعت اسلامیہ میں نکاح کے بڑے اہم مقاصد ہیں، اور یہ جو متع ہے یہ ان مقاصد کو بالکل بھی پورا نہیں کرتا. ایک اور حوالہ سے ایک آیت مبارکہ آج کے درس میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 24ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ النور، اس کی آیت نمبر 33 ہے، صفحہ نمبر 320. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ چاہیے کہ پاکیزگی اختیار کریں وہ کہ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، غنی کر دے. اب اللہ رب العزت نے جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے ان کو یہ نہیں کہا کہ کچھ تھوڑی بہت رقم دے کے تو کسی بھی عورت سے اپنی ضرورت پوری کر لیا کرو، بلکہ پاک دامنی اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا معاشر الشباب، اے جوانو، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے.
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ شادی کرنا اس کی نگاہ کو زیادہ نیچی رکھنے والا ہے اور اس کی شرمگاہ کی یہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فرمایا کہ جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھنے کو لازم پکڑ لے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ چیز اس کی خواہش کو توڑ دے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی خواہش کا علاج یہ نہیں بتلایا کہ کچھ دے کر تو چند منٹ کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے یا چند دن کے لیے کسی کو اپنی جو ہے وہ شہوت پوری کرنے کے لیے ذریعہ بنا لو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ اگر خواہش نفس جو ہے وہ زیادہ تمہیں تنگ کر رہی ہے اور شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو۔ لیکن دوسری طرف ایک طبقہ تو وہ قرآن حکیم کی ان ساری باتوں کو فراموش کرتے ہوئے اور پھر خاص طور پر اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ، اور یہ ایک طریقہ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ زنا کو شرعی حیثیت دے دی جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت زنا کے اوپر حد مقرر کرتے ہیں اور یہ اس کو شرعی جواز مہیا کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ المومن لا یکمل حتی یتمتع، کہ مومن کامل اس وقت تک بنتا ہی کوئی نہیں جب تک کہ وہ متع نہ کر لے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان اباحۃ المتعۃ من ضروریات مذہب الامامیۃ، کہ متع کا جائز ہونا یہ امامیہ مذہب کا کہ ضروری معاملات میں سے ہے کہ اس کے بغیر ہمارا مذہب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ پھر کہتے ہیں قال ابو عبداللہ نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب وعوضهم من ذلك المتعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے شیعوں کے لیے ہر قسم کی شراب کا نشہ حرام کیا ہے اور اس کے عوض ہم کو متع عطا کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان سے متع کے حوالہ سے سوال کیا گیا تو حضرت جعفر صادق نے کہا انی لاکرہ للرجل المسلم ان یخرج من الدنیا وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقضھا۔ سوال ان سے ہوا متع کے حوالہ سے تو انہوں نے کہا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ ایک آدمی وہ دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات میں سے ایک تعلق اس کے ذمہ ابھی تک باقی ہو کہ جو اس نے پورا نہ کیا ہو، تو گویا کہ یہ تعلق معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے متع کرنا، اور اس کو نبھا کر جو ہے وہ مرنا چاہیے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف یہ بات بھی منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لیس منا من لم یؤمن بکرتنا ولم یستحل متعتنا، کہ جو ہمارے رجعت کے عقیدے کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو متع کو حلال نہیں سمجھتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر انتہائی جسارت اور جرت کرتے ہوئے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج من الدنیا ولم یتمتع جاء یوم القیامہ وہو اجدہ، کہ جو اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس نے متع نہیں کیا تو قیامت والے دن وہ ناک کٹا ہوا ہوگا۔ پھر مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پہ لے جایا گیا تو قالا لاحقنی جبریل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل مجھے ملے، فقال یا محمد، کہنے لگے کہ اے محمد، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں، ان قد غفرت للمتمتعین من امتک من النساء، کہ آپ کی امت کی متع کرنے والی عورتیں ہم نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ من تمتع مرتن واحدتن اوتک ثلثہ من النار، جس نے ایک دفعہ متع کیا اس کا 1/3 حصہ آگ سے بچ گیا۔ ومن تمتع مرتین اوتک ثلثاہ من النار، اور جس نے 2 دفعہ متع کیا تو اس کا 2/3 حصہ وہ آگ سے بچ گیا۔ ومن تمتع 3 مرات اوتک کلہ من النار، اور جس نے 3 دفعہ متع کیا تو وہ سارے کا سارا ہی آگ سے بچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی بہت ہی ایسے فضائل متع کے یہ منسوب کرتے ہیں کہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین والے فضائل بنتے ہیں، اور اہل بیت عظام کی بھی ان میں توہین ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تمتع مرتن آمین من سخط الجبار، جس نے ایک دفعہ متع کیا وہ جبار کی سختی سے، اللہ کے قہر سے محفوظ ہو گیا۔ ومن تمتع مرتین حشر مع الابرار، اور جس نے 2 دفعہ متع کیا تو اس کا حشر نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ ومن تمتع 3 مرات زاحمنی فی الجنان، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس نے 3 دفعہ متع کیا تو اس کی جنت میرے مقابلے کی ہوگی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح کا مقام جنت میں حاصل کروں گا تو یہ 3 دفعہ متع کرنے والا اس طرح کا مقام جنت میں حاصل کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح توہین ہے کہ ایک انتہائی گھنونے اور گندے فعل پر وہ درجہ متعین کیا جائے کہ جو جنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انتہائی صریح لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ چیز بھی منسوب کی جاتی ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمتع مرتن کأن درجتہ کدرجۃ الحسین علیہ السلام، کہ جس نے 1 دفعہ متع کیا گویا کہ اس کا درجہ حضرت حسین علیہ السلام کے درجے کے برابر ہے۔ ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور وہ علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں۔ ومن تمتع مرتین کأن درجتہ کدرجۃ الحسن علیہ السلام، اور جس نے 2 دفعہ متع کیا تو گویا کہ اس کا درجہ حضرت حسن کے درجے کے برابر ہے۔ ومن تمتع 3 مرات کأن درجتہ کدرجۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور جس نے 3 دفعہ متع کیا تو گویا اس کا درجہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہے۔ ختن رسول اللہ و ابن امہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ومن تمتع 4 مرات
فدرجتہ کدرجتی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 4 دفعہ متع کیا تو اس کا درجہ میرے درجے کے برابر ہے۔ اللہ اللہ۔ امام باقر رحمہ اللہ، ان کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کان المتمتع یرید بذالک وجہ اللہ تعالی، اگر متع کرنے والا اپنے متع سے اللہ کی رضا چاہتا ہے، وخلافاً علی من انکرہا، اور جو متع کے منکر ہیں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، لم یکلمہا کلمۃ الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، وہ اس لڑکی سے جس سے متع کر رہا ہے اس سے کوئی کلمہ نہیں بولتا، کوئی لفظ نہیں بولتا، مگر یہ کہ ہر لفظ کے بدلے میں اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنًا، اور وہ جب بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں۔ فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ ذَنْبًا، اور جس وقت وہ اس کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ اس کو بخش دیتے ہیں۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ، اور جس وقت وہ غسل کرتا ہے تو جتنا پانی اس کے بالوں سے گزرا ہے تو اتنی اس کی جو ہے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اے بعدد الشعر، یعنی بالوں کی تعداد کے مطابق بھی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ما من رجل تمتع ثم اغتسل، کوئی بھی بندہ جس وقت متع کرے پھر وہ غسل کرے تو الا خلق اللہ من کل قطرۃ تقطر منہ، تو اس غسل سے جتنے قطرے گرتے ہیں تو ہر قطرے سے اللہ پیدا کرتے ہیں 70 ملکہ، 70 فرشتے ایک قطرے سے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، اور وہ فرشتے قیامت کے دن تک اس کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ وَيَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبِهَا إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اور قیامت قائم ہونے تک وہ فرشتے متع سے اجتناب کرنے والوں پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی گھنونے قسم کے فعل کے اوپر اتنے بڑے فضائل مرتب کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جو ہے وہ زنا کو جو ہے وہ رواج دینے کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے متع سے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع ہوتا رہا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ہوتا رہا معاذ اللہ، اور حضرت عمر فاروق نے آ کے منع کر دیا۔ اس حوالہ سے یہاں تک بھی کہا جاتا ہے، حضرت علی کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ان دونوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر حضرت عمر یہ متع سے منع نہ کرتے تو پھر کوئی بدبخت ہی ہوتا کہ جو زنا کی طرف جاتا، تو وہ متع کر کے اپنی ضرورت پر پوری کر لیتا، زنا کی طرف جانے کی ضرورت ہی کوئی نہ ہوتی۔ اللہ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ متع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حرام تھا، اور اس کی حرمت قرآن حکیم کے اندر بھی آئی ہے، جیسا کہ میں گزشتہ درس میں آیات پیش کر چکا ہوں، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی حرمت واضح طور پر متع کی موجود ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر میں احادیث ذکر کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ابو نضرہ کہتے ہیں کنت عند جابر، یہ میں وہ روایتیں پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اہل السنت کی کتابوں سے وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کنت عند جابر بن عبداللہ، میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس تھا، فَأَتَاهُ آتٍ، ایک آنے والا آیا،
فقال، اس نے کہا، ان ابن عباس وابن الزبیر اختلافا فی المتعتین، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا اختلاف ہے دو متوں کے متعلق۔ دو متوں سے مراد ہے ایک حج تمتع، اس کو متعۃ الحج کہا جاتا ہے، اور ایک یہ جو عورتوں سے متع کیا جاتا ہے اس کو متعۃ النساء کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے متعلق ابن عباس جو ہیں وہ دونوں کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور ابن زبیر جو ہیں وہ دونوں کو منع کر رہے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ فقال جابر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فعلناہما مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دونوں متع، یعنی حج والا متع بھی، تمتع جس کو کہتے ہیں، اور متعۃ النساء بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے۔ ثم نہانا عنہما عمر، پھر حضرت عمر نے ہمیں ان سے منع کر دیا۔ فلم نعد لہما، تو اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کے بعد ان کو نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت انہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پیش کی جاتی ہے کہ عطا کہتے ہیں، قادم جابر بن عبداللہ معتمرن، حضرت جابر بن عبداللہ آئے عمرہ کر کے، فجئناہ فی منزلہ، ہم ان کے گھر پہنچے، فسألہ القوم عن اشیاء، لوگوں نے کئی چیزوں کے متعلق سوال کیا۔ ثم ذکر المتعۃ، پھر لوگوں نے متع کا بھی ذکر کیا۔ فقال، تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا، نعم استمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم نے متع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، و ابی بکر و عمر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اور عمر فاروق کے دور میں بھی۔ ایک اور روایت صحیح مسلم سے ہی حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالہ سے ہی پیش کی جاتی ہے کہ وہ فرما رہے تھے، کننا نستمتع بالقبضۃ من التمر والدقیق، ہم ایک مٹھی کھجور یا ایک مٹھی گندم کے بدلے بھی متع کرتے تھے، الایام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی کئی دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حتیٰ نہا عنہ عمر فی شان عمر بن حریث، یہاں تک کہ عمر بن حریث کے معاملہ میں حضرت عمر فاروق نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ تو یہ مختلف روایتیں جو ہیں یہ صحیح مسلم سے پیش کی جاتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما یا یہ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق ذکر ہوا ہے کہ ان کے معاملہ میں حضرت عمر فاروق نے ہمیں منع کر دیا، تو یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی مسئلہ نہیں پہنچا ہوتا، اتفاقاً ان کو کوئی بات نہیں پہنچی ہوتی اور وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ لوگ ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ متع جو ہے یہ جائز ہے، اور حضرت عمر فاروق کے دور تک جائز رہا ہے۔ عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہی خیال کرتے ہوئے متع کیا، یا ان کا متع پہلے سے چلا آ رہا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی وہ متع رہا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ انہوں نے متع کیا ہے تو حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا۔ تو اس سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر فاروق سے پہلے جائز تھا، حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا، حالانکہ جائز پہلے کوئی نہیں تھا، جیسا کہ قرآن حکیم کے دلائل آ چکے ہیں، احادیث کے دلائل بھی آئیں گے، اور اس چیز کی حقیقت جو ہے یہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس چیز کی کیا حقیقت ہے۔ تو یہ صرف اتنی ہی ہے بات کہ حرام تھا لیکن انہیں پتہ کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے یہ غلطی کر لی، تو جب یہ غلطی ہو گئی حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی حرمت کا اظہار کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حرام انہوں نے کیا حضرت عمر فاروق نے، حرمت پہلے سے چلی آ رہی ہے، حضرت عمر فاروق نے اس کا اظہار کیا ہے۔
سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس، جب حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، فقال، حضرت عمر فاروق نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذن لنا فی المتعۃ ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کے لیے ہمیں متع کی اجازت دی تھی۔ اس کی حقیقت جو ہے نا، یہ 3 دن تک جو اجازت دی تھی تو وہ کون سا متع تھا، کیسا تھا، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں اسی درس میں بھی یا اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔ تو 3 دن تک متع کی اجازت دی تھی، ثم حرمہا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا اعلم احدا یتمتع وہو محسن الا رجمتہ بالحجارہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کسی کے متعلق کہ جو کوئی متع کرے جبکہ وہ ہو بھی شادی شدہ، تو جو بھی ایسا کرے گا میں اس کو پتھروں سے سنگسار کروں گا، الا ان یاتینی باربعۃ یشہدون، مگر یہ کہ وہ کوئی 4 گواہ اس چیز پر لائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلھا بعد اذ حرمھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کبھی اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق خود بیان کر رہے ہیں کہ اس کی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میں صرف اس حرمت کا اظہار کر رہا ہوں، یہ کوئی نہیں کہ میں خود سے حرام کر رہا ہوں۔ ایک چیز اور اہم جو ہے وہ آج کے درس میں ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ متع کو جائز قرار دیتے تھے، یہ فتویٰ دیتے تھے کہ متع جائز ہے۔ ابتداء میں واقعی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی اس فتویٰ سے باز آ گئے اور انہوں نے اپنی اس چیز سے رجوع کر لیا تھا۔ ان کی جو ابتدائی رائے تھی، صحیح بخاری کے اندر ابو جمرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمیعت ابن عباس سئل عن متعۃ النساء فرخص، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنا کہ ان سے عورتوں کے متع کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ فقال لہ مولا لہ، ان کے ایک غلام نے ان سے کہا، انما ذالک فی الحال الشدید وفی النساء قلۃ او نحوہ، یہ تو کوئی ایسے حالات میں ہوگا نا کہ جو کوئی شدت ہو یا عورتوں کی قلت ہو یا ایسا ہی کوئی معاملہ ہو۔ فقال ابن عباس نعم، تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں ایسی ہی حالات میں جائز ہے۔ تو یہ ابتدائی فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ جواز کا فتویٰ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی پھر یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے، ان علی قال لابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع کیا تھا، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، اور جو گھریلو گدھا ہے اس کے گوشت سے بھی منع کیا تھا خیبر کے زمانہ میں۔ اور یہ روایت جو ہے یہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ سمجھایا اور منع کیا۔ ابن شہاب روایت کرتے ہیں حسن اور عبداللہ سے، یہ حسن اور عبداللہ دونوں بیٹے ہیں محمد ابن علی کے، یعنی جن کو محمد بن حنفیہ لوگ کہتے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے، تو یہ حسن اور عبداللہ یہ حضرت علی کے پوتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور باپ کی معرفت اپنے دادا حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سمع ابن عباس، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا تھا
کہ ابن عباس یلین فی متعۃ النساء، عورتوں کے متع کے متعلق نرم فتویٰ دے رہے ہیں۔ فقالا، تو حضرت علی نے کہا مہلا یا ابن عباس، ٹھہر جا ابن عباس، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متع سے منع کر دیا تھا خیبر کے دن، اور جو مانوس گدے ہیں، گھریلو گدے ہیں، ان کے گوشت سے بھی منع کر دیا تھا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر۔ ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا رجوع کرنا، اس کا بھی باقاعدہ تذکرہ موجود ہے۔ عن الزہری عن عبداللہ والحسن، امام زہری کہتے ہیں عبداللہ اور حسن سے وہ روایت کرتے ہیں، جو دونوں بیٹے ہیں محمد ابن علی کے، وہ اپنے باپ اور پھر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں جو ان کے دادا ہیں، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا عورتوں کے متع سے اور گھریلو گدوں کے گوشت سے خیبر کے زمانہ میں۔ قالا، امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن صبرۃ الجہنی و ابی ہریرہ، کہ اس باب میں حضرت صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں حدیث علی حدیث حسن صحیح، یہ حضرت علی والی روایت حسن صحیح درجے کی ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، اور اسی کے اوپر عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر اہل علم کا۔ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ شَيْءٌ مِّنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متع کے معاملہ میں کچھ رخصت روایت کی گئی ہے۔ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، پھر انہوں نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا تھا، حیث اخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی گئی تھی۔ وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، اور اکثر اہل علم کا فتویٰ حکم جو ہے وہ متع کی حرام ہونے کا یہ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي، وہ امام ثوری کا بھی یہی مذہب ہے، وَابْنِ الْمُبَارَک، اور ابن مبارک کا، وَالشافعی وَأَحمد وَإِسحاق، اور امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق، یہ سب جو ہے یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ پھر ترمذی کے اندر یہ ہے کہ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قال انما كانت المتعۃ فی اول الاسلام، کہ متع اسلام کے اول دور میں تھا۔ تو یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ خود رجوع کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں یہ تھا۔ کان الرجل یقدم البلدۃ لیس لہ بہا معرفۃ، ایک آدمی کسی شہر میں جاتا تھا جہاں اس کی کوئی جان پہچان کوئی نہیں ہوتی تھی، فیتزوج المرأۃ بقدر ما یرا انہ یقیم، تو وہ شادی کر لیتا تھا کسی عورت سے اتنی دیر کے لیے کہ جتنا عرصہ اس کو خیال ہوتا تھا کہ میں نے یہاں رہنا ہے۔ تو یہاں پر متع کی جو کیفیت ہے وہ بھی یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ شادی کر لیتا تھا۔ فتحفظ لہ متاعہ، وہ عورت اس کے سامان کی بھی حفاظت کرتی تھی، وتصلح لہ شیئہ، اور وہ اس کی چیزوں کی درستگی بھی کرتی تھی۔ حتیٰ اذا نزلت الآیت، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں پر اور لونڈیوں پر۔ قال ابن عباس، تو ابن عباس نے کہا، یہ ابن عباس اس آیت کے نزول کے وقت پیدا نہیں ہوئے ہیں، بعد میں انہوں نے ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی کہ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَا هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ، کہ ان دو کے علاوہ ہر شرمگاہ، یعنی لونڈی اور بیوی کے علاوہ ہر شرمگاہ حرام ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
ٹھیک ہے ابتدائی دور میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا لا علمی سے، لیکن جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا تو وہ اپنے اس فتوے سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔